اچھا میں واضح کر دوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں اہل حدیث ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ حدیث کو صحیح کہتے ہیں ضعیف کہتے ہیں، نہیں تقلید نہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں جو عام علماء اس مرتبے کے نہیں ہیں کہ روایتوں کی خود تحقیق کر سکے، وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن وہ مقلد نہیں ہے، اس کے باوجود بھی مقلد نہیں ہے۔ میں نے کئی ویڈیو میں واضح کر دیا ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا بھی تقلید نہیں ہے۔ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا تقلید تب ہوگی جب وہ آدمی اس بات پر جم جائے اور یہ سوچے یہی ہمارا امام ہے، یہی کل ہے، مصلحتاً یا کسی بھی طرح سے اس سے سمٹ جائے کہ اب ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کے خلاف کسی کی بات نہیں سننا ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، وہ مقلد ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی بغیر دلیل کے کسی کی بات مانتا ہے، لیکن اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے برخلاف کوئی بات ملتی ہے تو میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں، اور تحقیق کا دروازہ بھی بند نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ اس کے بعد میں تحقیق ہی نہیں کروں گا، لاک کر دیا اس کو، لاک نہیں کرتا ہے، تو بغیر دلیل کے بھی اگر مانتا ہے نا تو وہ تقلید نہیں، وہ سوال ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت پر عمل کرتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت پہ عمل کرتا ہے، وہ تقلید نہیں کرتا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی بھی کوئی بھی اہل حدیث عالم ان کی تقلید نہیں کرتا، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی بہت ساری احادیث کے بارے میں تصحیح کو ماننا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حدیث مقلد نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اہل حدیثوں میں لا علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل تھے جو چلے آ رہے تھے کئی زمانے سے، مثال کے طور پر بچہ کے پیدا ہونے پر اس کے کان میں اذان دینا، دائیں کان میں اذان دینا، بائیں کان میں اقامت کہنا، اس کو چھوڑ دیا۔ بتائیے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا۔ پہلے اقامت والی روایت کو انہوں نے ضعیف کہا تھا، اذان والی کو کہا، یہ امید ظاہر کی تھی کہ حسن ہے، لیکن بعد میں جب اس کی سند ملی شیخ البانی رحمہ اللہ کی تو کہہ رہے یہ تو یہ بھی ضعیف ہے، دونوں ضعیف ہے۔ تو اب جس کو آگاہی ہوئی اس پوری تحقیق سے اہل حدیث کو، اس نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی بات سن کے یہ چھوڑ دیا۔ تو شیخ البانی کی تصحیح کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حدیث مقلد نہیں ہے۔ اگر اہل حدیث مقلد ہوتا تو بھائی شیخ البانی کی بات مانتا ہی نہیں، بھائی کتنے سالوں سے وہ اہل حدیث عمل کرتے ہوئے آ رہا ہے، لیکن جیسے حق ظاہر ہوا فوراً اس پہ ایمان لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، بھائی یہ حدیث تو ضعیف ثابت ہوگی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں بھائی کہ اگر شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، پہلے وہ عمل میں تھی لیکن جیسے پتہ چلا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، اہل حدیثوں نے اس کو ترک کر دیا، اس کو نہیں قبول کیا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی تصحیحات کو لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حدیث مقلد نہیں۔ اگر مقلد ہوتے تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی تصحیحات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اچھا ان کی تصحیحات آنے کے بعد اہل حدیث ایسا نہیں ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت ساری حدیثوں کو ضعیف کہا ہے، کوئی بھی اہل حدیث ان کی موافقت نہیں کرتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی بعض حدیثوں کو، صحیح مسلم کی بعض حدیثوں کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، لیکن اہل حدیث نہیں مانتے ان کو، امام بخاری رحمہ اللہ کا جو موقف ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی میں عرض کرتا ہوں، یہ بات آ گئی نا تو کچھ لوگ شیخ البانی رحمہ اللہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کہتے دیکھو یہ انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث کو بھی نہیں چھوڑا۔ نہیں بھائی وہ اس پائے کے عالم تھے نا کہ وہ تحقیق کی دنیا میں اس مقام پر تھے کہ اس طرح کی روایت پر اپنی رائے و ظاہر کر سکتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کو ہم سب امام مانتے نا، لیکن امام بخاری نے صحیح مسلم کی حدیثوں کو بھی ضعیف کہا، تو کیا کہتے ہیں کہ امام بخاری امام ہی نہیں رہ گئے، انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث کو ضعیف کہہ دیا۔ بھائی امام بخاری رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو ضعیف کہا جو صحیح مسلم میں موجود ہے، ہم اس تفسیر میں نہیں آنا تھے، تو کیا امام بخاری کو امامت سے خارج کر دیں گے؟ نہیں نا۔ تو امام بخاری صحیح مسلم کی بعض احادیث کو ضعیف کہنے کے باوجود بھی امام ہیں، امام بخاری ہیں، امام المحدثین ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ ایسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے، اور اس میں ہم امام بخاری کے ساتھ نہیں ہیں، صحیح مسلم کی حدیثوں کو ہم صحیح مانتے، ایسے ہی شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر صحیح بخاری کی بات کو ضعیف کہہ دیا تو ان کا اجتہاد ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ میں نے ابھی شروع میں کہا تھا نا کہ صحت اور ذوق کا حکم لگانا یہ اجتہادی مسئلہ، اس میں ہم ان کے اس اجتہاد کو نہیں مانتے، اس لیے کیونکہ ہم مقلد نہیں، اس لیے اس اجتہاد کو ہم نہیں مانتے شیخ البانی رحمہ اللہ کے۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ سے یہ اجتہادی خطا ہونے کے باوجود بھی شیخ البانی رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اس زمانے کے سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے بڑے حدیث کے ماہر ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ سب سے بڑے حدیث کے ماہر ہیں، گرچہ صحیح مسلم کی حدیثوں کو انہوں نے بعض حدیثوں کو ضعیف کہا ہے۔ اور بھی بہت سارے امام دارقطنی اور کتنے بڑے بڑے محدثین نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی بعض حدیثوں کو ضعیف کہا، لیکن کسی نے ان کو حدیث کے میدان سے باہر کیا کہ نہیں یہ کتابوں پر کیسے جرح کر دیا، یہ ان کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان پہ کیسے جرح کر دیا، وہ تو امامت سے باہر ہو گیا، ایسا نہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلے گی، میں کہہ رہا تھا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی بھی ہم تقلید نہیں کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں میں نے ذکر کیا سمجھنے کے لیے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنی بات چھوڑ دیا، ان کا موقف آنے کے بعد، ان کی تصحیح سامنے آنے کے بعد، ان کی تحقیق ملنے کے بعد جب پتہ چلا کہ حدیث ضعیف ہے ہم نے چھوڑی۔ یہ دلیل ہے کہ ہم مقلد نہیں ہیں۔ اور ان کی جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اونچے درجے کے محدثین ہیں، محققین، انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور ان کے جو دلائل جو ہے وزندار نہیں ہے، ہم اس میں نہیں مانتے ان کی تصحیح کو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کے مقلد نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ کا مقلد نہیں ہے۔ میری ایک کتاب حسن مسلم کی تخریج ہے، اس میں آپ دیکھیں گے 6 جگہ پہ غالباً میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ سے اختلاف کیا ہے ان کی حدیث کی تحقیق سے۔ تو کوئی بھی اہل حدیث عالم شیخ البانی رحمہ اللہ کا مقلد نہیں ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔
آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.